مفتی صاحب کیا ہے یہ 26 نومبر پورے ملک کو افراتفری کا شکار کر دیا اور ایک شور و غل کا سما بپا ہو گیا. پورے سوشل میڈیا پر کوحرام بپا ہے, ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے. کیا ہے مفتی صاحب, مطلب کون ہے یہ فاتح جہلم؟ اصل میں دیکھیے 26 نومبر تو یہ جو ہمارے یہاں کیلنڈر رائج ہے عیسوی, اس کے 11ویں مہینے کی جو 26واں دن ہے جی وہ 26 نومبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پوری دنیا کا اس سے تعلق ہے. صحیح. اس 26 نومبر سے نہیں ہے تعلق تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہیں ہے اس کا تعلق. انہوں نے کہا میں 26 نومبر سے لا تعلقی کر بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, کہا اس دن سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس دن نہ تو انہوں نے ناشتہ کیا نہ کھانا کھایا, اس دن میں شاید وہ زمین پر موجود ہی نہیں تھے. مفتی صاحب اگر انجینئر صاحب اس دن پیدا ہوئے ہوتے تو پھر بھی انکار کر دیتے. بالکل, انہوں نے تو 26 نومبر سے لا تعلقی کی پوری دنیا نے دیکھا. اچھا, باقی سنجیدہ بات یہ ہے جی کہ ہم جو وہاں گئے تو کسی علاقے کو فتح کرنے نہیں گئے. ٹھیک. بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق انہیں دعوت دینی تھی, ان کی اصلاح کی کوشش تھی, جو اس سے پہلے بھی علماء کرتے رہے. دیکھیے علماء کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, تو ہم اسی حکمت کے ساتھ ان کے پاس پہنچے. اور ہمارا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا, کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا. ہم تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب, چونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتے, انہوں نے اپنی ایک دنیا آباد کی ہوئی ہے, اس دنیا میں وہ جو چاہیں کرتے پھریں, تو ہم نے کہا چلیں آمنے سامنے بیٹھ کے وہ ہم سے ہم کلام ہو, ایک مثبت گفتگو ہو, اور اس میں جو حق دلائل کوئی باطل ہے وہ سامنے آ جائے. بالکل, دلائل کا تبادلہ ہو اور دلیل کی بنیاد پر قبول ہو, دلیل کی بنیاد پر رد ہو. تو جب یہ ہوگا تو لوگوں کے سامنے بھی آشکار ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب خود بھی ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے کہ جناب میں یہ بات غلط کر رہا ہوں. پوری امت مسلمہ کی تکفیر, وہ دیوبند مکتبہ فکر ہو, بریلوی ہوں, غیر مقلد اہل حدیث ہوں, سب کو یک جنبش قلم وہ آگے ہانک رہے ہیں. ہاں آپ ضرور اختلاف کیجئے, اختلاف شائستہ اور تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے. جو ان کا انداز ہے استغفر اللہ, یعنی وہ اولیاء اللہ کی, وہ اولیاء اللہ جو مسلمانوں کے ہاں انتہائی معتبر ہیں اور متفقن علیہ ہیں. یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, غیر مقلد بھی ان کو مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں. اسی طریقے سے خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ بات پوری دنیا کے سامنے جانی چاہیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صرف بریلویوں کے بزرگ نہیں ہیں, بالکل بالکل, وہ دیوبندیوں کے بھی بزرگ ہیں. اور کیسے بزرگ ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چشتی سلسلے میں, اور ان سے آگے جو چشتی سلسلے کی دو بڑی شاخیں ہوئی, ایک ہوئے چشتی نظامی اور ایک ہوئے چشتی صابری. تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہوں, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے مرید ہیں. اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی ان کے مرید ہیں. اور یہ جو چشتی رسول اللہ کی بحث ہے اس کو حضرت مولانا تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کی ہے. تو اس لیے آپ یک جنبش قلم, جناب ان کو کہتے ہیں جی یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. بنیادی عقیدے تو ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھ دیے, اور وہ قرآن اور سنت کو پیش نظر رکھ کر کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے. تو یہ چونکہ انہوں نے اور بھی بہت سارے بلنڈر صحابہ کرام کے حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے, انبیاء کے حوالے سے کیے ہوئے تھے, تو ہم تو وہاں گئے. ہمارے ساتھی دوست اویس ربانی صاحب ہوں یا مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہوں. اویس ربانی صاحب کا تو چونکہ درمیانہ کردار تھا, وہ تو ان کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کر چکے, مفتی صاحب کے ساتھ بھی. تو پھر انہوں نے ایک تاریخ دی کہ بھئی جب آپ چھوٹوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, یعنی وہ جن کا علمی لیول نہیں ہے ان کو آپ بلا رہے ہیں, تو آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں.